السلام علیکم جی. میں بڑی جسارت کر رہا ہوں جو بات کرنے کی، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے بات کروں، لیکن میرے اندر کافی دن سے ایک کشمکش چل رہی تھی کہ مجھے اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی ایک واقعے کا ذکر کیا تھا حضرت علی علیہ السلام کے کا، اور بہت سے جو پہلے ادوار میں بھی ایک ہی واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ عدلیہ، حکمران، اسکول، کالجز، اگر اسپیسیفکلی حضرت علی علیہ السلام پہ کوئی پروگرام ہو تو پھر تو ان کی شخصیت پہ بات ہوتی ہے، مگر جہاں عدل یا حکمرانی کی بات ہو تو صرف ایک ہی واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے. پہلے عام طور پہ جس طرح سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ جو اہل تشیع یا اہل سنت دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے تاریخ کی، وہ کیسے. عام طور پہ یہی کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی حضرت علی علیہ السلام پہ ایک یہودی نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے وہ زیرہ، بعض واقعات میں زیرہ آتا ہے، بعض واقعات میں زین آتی ہے گھوڑے کی، کہ بہرحال زیرہ جو ہے وہ چوری ہوگی. حضرت علی علیہ السلام قاضی کے پاس گئے کہ جی اس یہودی نے میری زیرہ چوری کی ہے. آپ نے قاضی نے کہا جی گواہ لے آئیں. آپ کے پاس گواہ جو ہے کہ امام حسن علیہ السلام تھے، ایک جو ہے وہ ایک غلام تھے آپ کے. تو قاضی نے کہا جی کہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ کا کیس خارج ہو گیا اور زیرہ اس یہودی کو مل گئی. یہاں تک یہ عام طور پر سنایا جائے. حالانکہ کتب میں آپ اپنے طور پر ریسرچ کر لیں، حقیقتاً یہ واقعہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، چوری ہوا اور قاضی کے پاس کیا، انہوں نے کہا جی آپ گواہ لے آئیں. حضرت علیہ السلام نے کہا کیونکہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لہٰذا میں اس کیس سے وڈرال ہوتا ہوں. یہاں تک تو کسی حد تک سمجھ آتا ہے کہ شاید حضرت علیہ السلام اس کیس کو اس لیے لے کے گئے ہوں کہ اس یہودی کو بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ حکمران ہوتے ہوئے بھی کتنے انصاف پسند ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی بعد میں مسلمان ہو گیا، آپ نے وہ زیرہ اسے دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ نروان میں شہید بھی ہوا. لیکن ایک بڑی عاجزانہ ہاتھ جوڑ کی التجا ہے، چونکہ میں ظاہر ہے ایک بہت گناہگار انسان ہوں، اتنی مقدس ہستی پہ بات کرنے کی میری اوقات نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے دوست مجھ سے بہت سے زیادہ علم والے ہیں. مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، مطلب ان کے جو رتبہ ہے اس حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں. اور جو بھی رائے رکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کا دین یہی ہے، اور وہ رسول اللہ کا دین سمجھ کے رائے. اگر کوئی قصدن بغض رکھ کے کسی ہستی کا مقام کم کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت ہی غلط بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن جس طرح جس کے پاس جو معلومات پہنچی ہوئی ہے، جو سب سے کم بھی اگر حضرت علی علیہ السلام کو رتبہ دیتے ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی، اور علم میں حضرت علی علیہ السلام سب سے بلند مرتبے پہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ علم رکھتا تو وہ حضرت علی علیہ السلام ہے. تاریخ میں یہ فکرہ بھی آتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. تو میں نے ایک دفعہ پوسٹ کی تھی تو ایک دوست نے کہا جی یہ تو صرف ایک دو بار آیا ہے تو آپ اس کا ایک تذکرہ کرتے ہیں. اگر ایک بار بھی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کا یہ کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو کیا حضرت علی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ غلام کی گواہی قبول نہیں ہے؟ قاضی جو ہے وہ بہتر سمجھتا تھا؟ یا حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ نہیں پتا تھا کہ بیٹی کی گواہی قبول نہیں ہے؟ ایک زیرہ کے لیے آپ بیٹا اور غلام لے کے عدالت میں پہنچ کے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ رپورٹ کیا ہو کہ یہ زیرہ میری گم ہوئی ہے اور یہ اس شخص کے پاس پائی گئی، اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے کیس وہ زیرہ اس کو دے دی. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو شخص باب المدینۃ العلم ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے محبوب اور سب سے قریبی انسان ہے، وہ ہستی جو ہے وہ اتنا نہ جانتی ہو کہ شریعت کیا ہے، جن کے گھر کی شریعت ہے، جنہوں نے شریعت پہ عمل کر کے عملی نمونہ بن کے دکھایا، اور ان کو قاضی کے سامنے جو ہے وہ گواہ لے جاتے وقت یہ نہ یاد رہا ہو کہ غلام کی گواہی اسلام میں نہیں ہے اور بیٹی کی گواہی اسلام میں نہیں ہے. تو چیزوں کو بیان کرتے وقت میرے خیال سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی مقدس ہستی کا کوئی بھی واقعہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اس مقدس ہستی کے مرتبے کے مطابق بھی ہے یا نہیں.
یہ چیزیں ظاہر ہے کہ بہت حساس ہیں. اسی لیے میرے سمیت ایک بڑا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے، مذہب کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. مذہب ایک مقدس چیز ہے، اور مقدس ہستیاں جو ہیں ان کا نام بالکل مثال دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. ظاہر ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں، لیکن قصداً کسی چیز میں کسی مقدس ہستی کو یا دین کو، مذہب کو استعمال کرنا میرے خیال میں بہت غلط بات ہے. اگر آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ کمنٹ میں میری رہنمائی ضرور فرما سکتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی اصلاح کر سکوں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.